اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوموا تصحوا۔ سلام علیکم ناظرین کرام، کل اسی حدیث کے ذیل میں روزہ کے تربیتی فوائد کیا ہے اسی عنوان سے گفتگو ہوا تھا، اور آج کی بھی گفتگو یہی ہے جس کا عنوان ہے کہ روزہ کے تربیتی فوائد۔ روزہ رکھنے کا تربیت میں انسان کے کیا کیا فائدہ ہے۔ انہی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے انسان کے روزے کے ذریعے سے کہ اس روزے کے ذریعے سے انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، ارادے میں تقویت حاصل ہوتی ہے۔ یہ روزہ ارادے کی تقویت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے نفس کو اس کی خواہشات کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، صدر اسلام میں روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ارادہ میں مستحکم ہوتا جاتا تھا اور دشمن کے صفوں پر حملہ کرتا جاتا تھا، اور ان کے اندر ضعف اور کمزوری کا مسلمانوں کے اندر احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ توجہ فرمائیے کہ جب روم کی عظیم فوج پر مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کر لی تو اس روم کے عظیم فوجیوں نے جو شکست کھائی تو ان کے افسر نے، فوج کے افسر حیرت زدہ رہ گئے کہ آخر ان مسلمانوں کو ہمارے اوپر کامیابی کا راز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمارے اوپر قابض ہو گئے، ہم ہار گئے۔ تو ان رومیوں نے جاسوس بھیجا اور حکم دیا کہ تم جاؤ مسلمانوں کے درمیان اور یہ پتہ لگاؤ کہ مسلمانوں کے درمیان کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہو گئے اور ہم سب ہار گئے۔ مسلمانوں کی جیت کا سبب کیا ہے؟ تو جاسوس آئے اور جاسوسوں نے مکمل تحقیق کرنے کے بعد اپنے فوجی افسروں کو یہ خبر دی کہ ان کا ارادہ مضبوط ہو گیا۔ مسلمانوں کی فوج رات کی عبادت اور دن کے روزے کی وجہ سے ایک مضبوط ارادے کے مالک ہو گئے۔ اسلام دین سازش اور سستی نہیں بلکہ دین جہاد اور مبارزہ چاہتا ہے، اور جہاد کی بنیادی چیز مضبوط ارادہ ہے۔ جب تک ارادہ مضبوط نہیں ہوگا کوئی بھی انسان میدان سر نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان جنگ نہیں جی سکتا۔ یاد رکھیے، جو شخص اپنے نفس کے مقابلے میں جہاد نہ کر سکے پھر وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ جہاد کرے؟ لہذا جو شخص اپنے نفس اور شہوت پر کامیابی حاصل نہ کر سکے وہ اپنے دشمن کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ ایک تربیتی فائدہ آج کے بیان میں، دوسرا تربیتی فائدہ یہ ہے کہ یہ روزہ گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ۔ روزہ انسان کو گناہ سے دوری اور لرزش سے محفوظ رکھتا ہے اور انسان کی نجات و بخشش کا باعث ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور جزا کے لیے روزہ رکھے خداوند عالم اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوسری جگہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بزرگ اور پربرکت مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم ہو جائے۔ دوسری جگہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں بخشش حاصل نہ کر پائے تو دوسرے سال کے رمضان تک بخشش حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ عرفہ کے دن عرفات میں حاضر ہو جائے۔ یہ تربیتی فائدہ ہے کہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ دوسرا روزے کا تربیتی فائدہ یہ ہے کہ تغیر میں انسان کی تبدیلی میں رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ روزہ داری انسان کی رفتار، کردار، اصلاح، شخصیت میں بہت مؤثر ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو ماضی میں ہوئی تھی کہ ماہ مبارک رمضان نے جرائم اور خلاف اخلاق حرکات کافی مقدار میں کم ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان نے لوگوں کو اپنے اوپر کنٹرول اور اپنے اعمال و افکار کے اوپر تسلط پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس روزے کے ذریعے سے اپنے آپ پر کیا ہے کنٹرول پیدا کر سکتے۔ دوسری بلکہ چوتھی تربیتی فائدہ یہ ہے کہ روزہ اور آزادی۔ توجہ فرمائیے ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کے وظائف میں سے سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ انسان اپنی ہوا و ہوس کی قید سے اپنے آپ کو آزاد کر دے۔ ہوا و ہوس کی بندھی ہوئی رسیوں سے اپنے آپ کو آزادی دلانا، یہی کیا ہے؟ روزہ کی آزادی ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام شعبان کے مہینے کے آخری خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے اعمال، تمہارے نفس، تمہارے ہوس کی قید میں بند ہیں۔ تمہارے گناہوں نے تم کو قفس کے اندر قید کر رکھا ہے۔ بس ماہ مبارک رمضان میں استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو آزاد کرو، اپنے آپ کو اس سے چھٹکارا دلاؤ۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے تربیتی اعتبار سے روزہ دار شخص پر خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ روزہ کے معنوی آثار میں سے ایک آثار یہ ہے کہ روزہ دار روزے کے ذریعے سے اپنے گناہوں اور رذائل کو دھو دیتا ہے، شیاطین کی دعوتوں پر لبیک نہیں کرتا اور شہوات و ہوا و ہوس کو اپنے پاؤں تلے روت دیتا ہے، کچل دیتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ خدا کی خاص عنایت اس بندے مومن روزے دار کو گھیر لیتی ہے، اور خداوند عالم کے فیض، رحمت اور برکات سے ایسے روزے دار کی طرف ایسے روزہ دار کی طرح ہو جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو محبوب اور خالق کے لیے پاک اور خالص کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اس طرح روزہ دار خدا کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کرا لیتا ہے، متوجہ کرا لیتا ہے، اور خدا کی توجہ اس کی طرف ہو اور خدا بزرگ کی رحمت کے دائرے میں داخل ہو۔ روزہ دار ایسی حالت میں اپنے اندر ایک خاص نورانیت پیدا کر لیتا ہے
اور اپنے آپ کو ہلکا اور پاک محسوس کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے، روزہ کا سب سے تربیتی فائدہ یہ ہے کہ اس روزہ کے ذریعے سے انسان اپنے شہوت پر کنٹرول پا سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے عزیزہ جنسی پر کنٹرول کر سکے روزہ ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جوانوں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم شادی کرو، اور تم میں سے جو شادی نہ کر سکے یا شادی نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزہ کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ کہ روزہ انسان کو داخلی اندرونی جنگ کے لیے آمادہ کرتا ہے اور اس کے اندر شکیبائی کی طاقت پھونک دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، آخری بات، مگر روزہ سے مراد شہوات کا ترک کرنا، کھانا اور لذیذ کھانے پینے کے چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا نہیں ہے۔ ایک شخص ایک مہینہ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے تک کچھ نہ کھائے اور پیاس کو برداشت کرے، اپنی جنسی عزیزہ کے اوپر کنٹرول کرے تو اس کے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے کہ دوسرے مواقع میں بھی اپنے آپ پر غیر مشروع اور غیر معقول چیزوں پر کنٹرول کر سکتا ہے اور اپنے دامن کو ناپاک ہونے سے کیا ہے بچا سکتا ہے۔ انسان زیادہ تر آلودگیوں اور گناہوں کے دائرے میں اس لیے چلا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور غصہ اور شہوت پر قابو نہیں پا پاتا۔ روزہ اس کے اندر یہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکے اور شہوت و غصہ کے حملے پر قابو پا سکے۔ لہذا توجہ فرمائیے، روزہ آپ کا ایک بہترین ساتھی ہے، معین و مددگار ہے، ایک آپ کا ایسا رہنما ہے روزہ کہ جس کے ذریعے سے ہم اس حملے کو جو ہم پر باہر سے ہوتا ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور اندر سے ہونے والے وسوسوں پر اس روزہ کے ذریعے سے قابو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کو کیا ہے صبر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس آیت شریفہ میں صبر سے معنی مفسرین کرام نے روزہ کو بتایا ہے۔ بس ایک آخری روایت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی سخت مشکل آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعہ روزہ حاصل کرو۔ اس کے بعد فرمایا صبر سے مراد روزہ ہے۔ لہذا ہماری یہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی آیہ مبارکہ پر عمل پیرا ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔